آپ تو میں باکسنگ کلاس پہن کے کیوں نہیں کرتے؟ شاباش، میرے لفظوں اور فکروں کی کاٹ ہی نہیں یہ سنبھال سکتا، کسون کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میری بات سنو، آج کس بات پہ مجھے تو میں پہ اکسا رہے ہو تم؟ آج تم بتاؤ تم نے کس موضوع پہ مجھ سے تو میں کرنی؟ یہ چوائس از یورز. یس آئی ٹیل یو، یہ جو رسم و رواج ہے نا، یہ جس کی وجہ سے اپنا گھروں کے اندر اور گھرانوں کے اندر اور خاندانوں کے اندر خوشیاں بکھر جاتی ہیں، میں اس پہ تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. رسم و رواج ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو تحفے کا لینا دینا ہوتا ہے، تحفے تحائف، جی وہ ادھر جا رہے ہیں شادی پہ تو کوئی چیز لے کے جانی ہے، اس کے سورے آ رہے ہیں کڑی کے تو کوئی چیز دینی ہے، فلانے نے سلامی دے کے تو پھر ہمیں اس کو دینی. میری بات سنو، تمہیں دانشور بننے کا بہت شوق ہے، تم ٹاپک تو اپنا ڈیفائن نہیں کر پا رہے، تم کس بات پہ تو میں کرنا چاہتے ہو؟ ٹاپک ڈیفائن کر رہا ہوں، اور کیا ڈیفائن کر رہے ہو؟ پتہ نہیں، ریٹ بتا رہا ہوں تمہیں. اس سے بھی بدتر انداز میں بات کر رہے ہو. بات تو کلیئر کرو، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ کیا ٹاپک ہے تمہارا؟ تم میرا ڈیفائن کر دو. ویسے سر جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ رسم و رواج کے نام پر تحفوں کا لین دین ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ میں نے کہا ہے تمہیں. تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تم چلو بتاؤ، اپنی رائے بتاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے. شاباش، میری پوری کوشش تھی کہ میں آج اس سے آرگیو نہ کروں، جو یہ کہے میں کہہ دوں، انڈورس کر دوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو کہہ دو اس پہ کہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کیسے ٹھیک کہہ دوں؟ کیوں جی؟ یار تحائف کا لین دین جو ہے وہ رسوم و رواج کے تابع ہونا چاہیے. تو اور کیا ہونا چاہیے؟ تحائف کا لین دین جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اور احادیث مبارکہ بھی ہیں تحائف کے لین دین سے محبت بڑھتی ہے، لیکن تحائف کا لین دین جو ہے وہ رسوم و رواج کے تابع ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب جی آپ کا؟ اور کس کے تابع ہونا چاہیے؟ بالکل آپ کی ذاتی محبت، اور وہ کسی وقت حدود و قیود کسی چیز کے تابع نہیں ہونا چاہیے. یہ رسم ہے، یہ وقت مقررہ فلاں یہ واقعہ ہو، فلاں جو کام ہو، اس وقت آپ نے یہ مخصوص انداز میں تحائف کا لین دین کرنا ہے یا رقوم کا لین دین کرنا ہے. وہ تحائف، اس کو تو تحفہ کہنا میرا خیال تحفے کی توہین ہے. لو شاباش، وہ کیا سیانے کہتے ہیں کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. ظاہر ہے کسی موقع کے اوپر یا کسی رسم کے تحت ہی بندہ تحفے تحائف دیتا ہے، اور کیا بندہ کرے گی کہ بھائی کی گل سے نہیں. میری بات سنو، اونچی آواز میں تم بات کر کے بحث جیتنے کی کوشش نہ کیا کرو، دلیل سے اپنی بات کیا کرو، پیار کے ساتھ. میرے دوست، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو رسم ہوتی ہے یا رواج ہوتا ہے اس کے مطابق ہی لین دین ہوتا ہے تحفوں کا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ کڑوں پہ گیا ہو تو عید کا تحفہ لے جائے. اب ٹھیک ہے جی، خوش ہو آپ اتنی والیوم کے ساتھ؟ یہ نہ ہوا تم نے تو یہ کو 3 بینڈ کا ریڈیو ہی سمجھ لیا. جب مرضی آواز آہستہ کر لو، جب مرضی آواز اونچی کر لو، ایریل نکالو، یہ کا آواز نہیں آ رہی. یار میری بات سنو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی تحائف کا لین دین ہمارے معاشرے کا ایک بہت خوبصورت حصہ ہے، لیکن اس کو ہم نے رسوم و رواج کے تابع کر کے بجائے اس نعمت کو اپنے گلے کا توق بنا کے رکھ دیا، ایک مصیبت اور عذاب اپنے مول لے لیا خود ہم نے جان بوجھ کے. یعنی کہ کان پکڑتا ہے مگر ادھر سے پکڑتا ہے کہ تحفہ دینا چاہیے. اور بھائی ایک منٹ، اگر میں اپنی بات تمہیں آسان، ایک تو پرابلم میرے لیے سب سے بڑی یہ ہے کہ میں کتنی سادہ سلیس زبان میں بات کروں جو تمہیں بات سمجھ آ جائے. مجھے آ گئی ہے سمجھ جناب آپ کی بات کی. میں کب انگشت بدن داں ہوں؟ یہ بول کے دکھاؤ ہاں انگشت بدن داں. عزیزی صاحب اتنا مشکل لفظ؟ یہ ہے ہی بڑا مشکل. یہ دیکھو، یہ لفظ بھی مشکل ہے اور اس کا پریکٹیکل بھی مشکل ہے. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہا ہے، اور اردو میں اس کی ٹرانسلیٹ جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ ہے یہ انگشت بدن. یار میری بات سنو، کبھی ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ غور کرو کہ شادی بیاہ کے حوالے سے جو ہمارے ہاں رسوم و رواج کے نام پر جو تحائف کا عدل بدل ہوتا ہے وہ کس قدر مکروہ روایات کو اس نے جنم دیا ہے. کہ پہلے سب سے پہلے جب رشتے کی ہاں ہوتی ہے اس موقع پر آپ کو لڑکے والوں کو اتنے سوٹ دینے ہیں، لڑکے کی والدہ کو، لڑکے کی بہنوں کو. پھر جب ہاں ہو جاتی ہے پھر آپ کو تحائف کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اللہ نہ کرے نہ ہو جائے تو پھر واپس بھی تو ہو جاتے. یہ بڑی اچھی بات ہے نا. پھر اس کے بعد جب منگنی ہوتی ہے پھر سارا بوجھ لڑکی والوں پر ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بعد
शादी ब्याह के दौरान पहले शादी पर फिर वलीमे पर, यानी कदम कदम पर जो तहाइफ का लेन देन जिसको हमने लाजमी जुज बना के रख दिया। और सारा तुम कभी गौर करो कि मेरा ख्याल 80% जो माली बोझ है तहाइफ के लेन देन पर वो लड़की वालों पर आता है। यार ये अच्छी बात है। थोड़ा बोझ होता है, दूध पिलाई लड़के वालों ने देनी है, जुत्ती लकाई लड़के वालों ने देनी है, रास्ता बंदाई लड़के वालों ने देनी है, लड़के वाले बेचारे थोड़ा करते हैं। कभी ना कभी जॉट डाउन करो, कभी लिख के देखो कि दोनों तरफ से माली बोझ किस पर ज्यादा पड़ता है। मैं नहीं करता जॉट डाउन, तुम परजाई के साथ बैठ के हिसाब कर लेना भाई। इसकी जिंदगी का मतमा नजर सिर्फ परजाई को खुश करना। इस प्रोग्राम का नाम हस्बे हाल की बजाय हस्बे ससुराल रख दो यार। अच्छा मैं तो चलो जो कहता हूं कैमरे के सामने कहता हूं ना, तुम ऑफ कैमरा क्या क्या करते हो सबको पता है। मैं अच्छा चलो ये तो शादी ब्याह की बात है ना, इसको छोड़ दो। मतलब पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान की जो रसूमो रिवाज के नाम पर जो तहाइफ का सो कॉल तहाइफ का लेन देन होता है वो किसी तौर पर भी एक मुहज्जब माशरे के शान शान नहीं होता। बच्चा पैदा होना होता है, माँ को आप उसके ससुराल में भेज देते हो, अपने ससुराल में भेज देते हो, उस पर जो खर्चा आता है वो उसके माँ बाप अदा करते हैं। फिर जब बच्चा पैदा होता है उसकी खुशी में जो लेन देन तहाइफ का तबादला होता है वो भी यानी लड़की वाले अदा करें लड़के वालों को, ये कौन सा तहाइफ है। फिर उसके बाद जब इवन मर्ग हो जाती है किसी घर में तो वो लड़की वाले जो उस घर की बहू है उसके घर वालों की तरफ से सबसे पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, फिर उसके बाद भी रसूम और रिवाज शुरू हो जाते हैं। और यार ये कौन से तहाइफ है तुम्हारे? ये खुशियां और गम मिल बांट के, और मिल बांट कर करें ना, एक ही तरफ से मिल मिल कर करें, दूसरी तरफ से भी तो कुछ हो। तो लड़के वालों की तरफ से मिल मिल होता है और लड़की वालों की तरफ से बांट बांट हो रहा होता है। ये देखो तहाइफ वो कौन से होते हैं कि जो इस तवक्को और उम्मीद के साथ तोहफा दिया जाए कि मैं 500 रुपए का तोहफा दे रहा हूं, तुमने मुझे 1000 रुपए का तोहफा देना है। ये तोहफा नहीं, ये सौदा हुआ करता है। ये ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी हैसियत 500 देने की है, मैं तुम्हें 500 दे रहा हूं, तुम्हारी हैसियत 5000 की है तो 5000। यार ये तोहफा नहीं है ना, ये तो सौदेबाजी है, कारोबार है, बिजनेस है। चलो जो भी है यार, मैं तुम्हें 500 देता हूं, तुम मुझे 5000 ही दो। कितना यार? लो 500 दो, लो दो 5000। लो 500 दो ना। नहीं तुम चलो 500 काट के 4500 मुझे दो। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चलना में बाद। दो यार, उतली जेब में रखा हुआ है।